لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال تعالى في نفس السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جمعیت اہل حدیث تلولی کے محترم ذمہ داران و ارکان، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی میں نے حمد و صلات کے بعد پہلے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 5 کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حادہ مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، معارضہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا وہ ذلیل کر دیے گئے. پچھلی قوموں میں بھی وہ ذلیل کر دیے جائیں گے، وہ ذلیل کر دیے جائیں گے کما کبت الذین من قبلہم، ٹھیک ایسے ہی جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کیا گیا. یہ قرآن کا ایک فرمان ہے، اور اس معنی کی نصوص قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اکٹھا کریں تو ایک لمبا چوڑا ذخیرہ بن جائے، موٹی کتاب بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی موافقت، ایمان اور تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامیابیوں کی کلید ہے. اس سے عزت ملتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کے دین کی مخالفت کرے گا اس سے ذلت ملتی ہے. ہر مسلمان کو ابتدائی طور سے یہ سبق یاد رہنا چاہیے اور ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کی بنیاد کیا ہے. ہم میں سے جو بھی ہے اس دنیا میں جو بھی جیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ عزت ملے، سربلندی ملے، انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے بھی. اگر قوم بدنام ہوتی ہے، مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ذلت کا پہلو ہم سے نکل جائے. اللہ رب العالمین نے عزت و ذلت کا معیار قرآن و حدیث میں بیان کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. ایک اور مشہور آیت سورہ نحل کی کہ مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کرے گا، صالح عمل جس میں نیت خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، جو صالح عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. ایمان کی حالت کے ساتھ یہ شرط ہے، ایمان ہوگا تب نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس میں اس کا بہترین طریقے سے ہم قیامت میں آخرت میں جزا اور اجر دیں گے. یہ ایک اور آیت میں نے پڑھ دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ مخالفت کرنے کا پہلی والی آیت سورہ طٰہٰ کی مشہور ہے، اور موافقت ایمان اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ زمین میں خلافت، تمکنت، عزت اور غلبہ دے گا. یہ بالکل بنیادی بات ہے، ہم اور آپ اسے جانتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ذلت کب ملتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی. اب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل سوال نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کوئی بھی باطل فکر ہو، غلط عقیدہ ہو، عبادات میں بدعت ہو، شریعت کی مخالفت جہاں جہاں پائی جائے، یا جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو ترک کیا جائے. توحید کو میں مداہنت برتی جائے، سنت کو ترک کیا جائے، بدعت کا ارتکاب کیا جائے، نیکیوں کو، نمازوں کا ترک کیا جائے جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے، حقوق العباد کو ترک کیا جائے، والدین کا حق، فلاں اور فلاں کا حق جو ہم اور آپ جانتے ہیں، جو شریعت نے بیان کیا ہے، جانتے ہوئے ہم ادا نہ کریں. یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے.
لیکن ان مخالفتوں کے درجات ہیں. سب سے بڑی مخالفت کفر اور شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اور مخالفت ہے بدعت، اور رسول کی مخالفت بدعت ہے. بدعت میں بھی دو طریقے کی بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں. ایک وہ جو عقیدے کو خراب کر دیں، جو بدعت اسلام سے خارج کر دے، بدعت مکفرہ کہتے ہیں. ایک وہ جس سے آدمی کا ایمان تو کمزور ہوتا ہے، وہ بدعتی ہو جاتا ہے لیکن وہ مسلمان رہتا ہے. بدعت عملی ہوتی ہے، عقیدے کی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کا بالکل صاف فرمان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ شخص ذلیل کر دیا جائے گا. اب آج اس ایک آیت کے آئینے میں، ایک آیت اور اس آیت کے معنی میں بہت سی آیت، مسلمانوں کے انفرادی، ہمارے آپ کے انفرادی سے لے کے آپ اپنے گاؤں گھر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک، غزہ ہو، ایران اسرائیل ہو، فلاں ہو، ڈھما ہو، سب کو دیکھ لیجیے. مسلمانوں کی کیا حالت ہے، غیر مسلموں کی کیا حالت ہے. جو کفار و مشرکین ہیں وہ تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف، ان کا طے ہے کہ توبہ نہ کرے تو انجام اچھا نہیں ہونا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اللہ آزماتا ہے. فرعون کو بھی تھوڑا وقت دیتا ہے کہ تو حکومت کر لے، ظلم کر لے. فرعون، نمرود، ابو جہل، ان کو ایک موقع اور چانس ملا جس میں قوت و اقتدار ملا، ظلم کر سکے اور اپنے لیے حجت قائم کی کہ وہ اس لائق ہے کہ اللہ کے عذاب اور ذلت کا شکار ہو. تو ان کا وہ کردار ہے. اسلام لانے کے بعد ایک اہم ترین عزت پانے اور ذلت سے بچنے کا ایک اصول، یہ دھیان رکھیے جو آج کے درس میں، یہ اس گفتگو میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اہم اصول یہ ہے کہ صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا، یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی کر لے گا. کیا سورہ عنکبوت کی آیت میں ابتدا نے کہا کہ کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں، اس خیال خام میں مبتلا ہے کیا کہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. میں نے تھوڑی سی وضاحت کے لیے کہا کہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ایمان والے ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام آزمائشوں سے گزرے. حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اس کی تفصیل پڑھی کہ کیسے کیسے آزمایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہ عاشورہ کے حوالے سے ہونا چاہیے. ان کے بارے میں قرآن کا وفتناک فتونا، ہم نے آپ کو بہت آزمایا، بہت سی امتحانات آزمائشوں میں مبتلا کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں سے لبریز اور بھری ہوئی ہے، جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہیں. اس موقع پر ہجرت کا، اس موقع پر قصہ موسیٰ کا ذکر ہونا چاہیے نئے سال اور محرم الحرام کے حوالے سے. اور میں نے اسی تناظر میں یہ موضوع چھڑا. لیکن جو مشروع اور شرعی چیزیں ہیں اسے چھوڑ کر ہم دیکھیں تو محرم الحرام کا ذکر ہوتے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں کے اعمال اور عقائد کا منظر اور نقشہ بنتا ہے ذہن و دماغ میں، بلکہ دکھائی دیتا ہے. تعزیہ، سبیل، شیرباغ اور اکھاڑا، مخصوص قسم کا لباس، ماتمی لباس، عاشورہ کے دن کی چھٹی، خاص کھانا، حب آل بیت کے آڑ میں نوحہ ماتم کرنا، واقعہ کربلا کا تذکرہ کر کے، اور پھر اس کی آڑ میں صحابہ کرام کو نشانہ بنانا. صحابہ کرام کو جب آپ نے نشانہ بنایا تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے راویوں کو، جن کی بنیاد پر قرآن ملا، حدیث ملی، دین ملا، جب آپ نے ان کو مجروح کر دیا تو آپ نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا. دین کی عمارت میں سیندھ اور نقب زنی کر لی، سیندھ لگا دی. یہ محرم الحرام نیا آغاز. اب اس تناظر میں دیکھیے کہ قوم اس آغاز ہی میں یہ جو اسباق اللہ نے دیے تھے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کو فرعون اور آل فرعون کے پنجہ استبداد سے آزادی دی. کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ میں نے پرسوں شنیچر کے دن پونا میں اس پر 1.5 گھنٹے کے قریب خطاب کیا، تب بھی بہت ادھورا رہا. پڑھیے قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ 136 مرتبہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر کر دے اپنے کلام میں، وہ بہت اہم اور فضیلت والی چیز ہے. 136 مرتبہ. اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس واقعے کی. کیسے قصب پرسی کے حالات تھے، فرعون کتنا زبردست قوت والا تھا. اللہ نے ان کو بغیر کسی مقابلے کے پار لگا دیا دریا کے، سمندر کے، اور وہ پورے کے پورے ڈوب گئے. کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حق کی تائید کرتا ہے، باطل کو سرنگو کرتا ہے. وہ ظاہر میں کتنا بھی طاقتور ہو، وقت کا سپر پاور.
صحابہ کرام نے اسلامی تقویم کو مشروع کیا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کی گہری نگاہ نے واقعہ ہجرت کا انتخاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، کہ آپ نے جب ہجرت کی تھی آپ کی ولادت کا وقت نہیں لیا، جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن کو نہیں لیا، جس دن بدر کی فتح ملی اس دن کو نہیں لیا، جس دن مکہ فتح ہوا، یہ سب اہم واقعات تھے سب، لیکن ان کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہ بدر، حنین اور دوسری جو فتوحات ملی ہیں اس کا بیج اور بنیاد کیا تھی؟ ہجرت تھی۔ ہجرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ایمان کا مظاہرہ ہوا، ایمان کے ساتھ ساتھ مخالفتیں ہوئی، وہاں صبر کیا، استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ ہوا، ایمان کا حوصلے کا، دعوت سے کبھی رکے نہیں، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کیا، بظاہر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے لیکن جمے رہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم نے دعویٰ کیا ایمان کا، یہ ہجرت کا واقعہ بھی ہمیں درس دے رہا ہے، مفتی شیخ موسیٰ بھی ہمیں درس دے رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے قربانیاں دی، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، شرک اور شرک کے سارے علائش کو اور تعلقات کو ترک کیا اللہ کے لیے، چھوٹی بات نہیں ہے ہجرت۔ صحابہ کرام کا جو درجہ ہے ان میں بھی مہاجرین کا اونچا ہے، قرآن نے جب بھی انصار و مہاجرین کا ذکر کیا پہلے مہاجرین کہا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے معلوم ہے مہاجرین کا درجہ اونچا ہے۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں کوئی رہنے کا انتظام ہے، گھر ہے، ہوٹل ہے، سرائے ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، قیام کا انتظام ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے تاریک مستقبل کی طرف یہ سفر تھا۔ غور کیجیے، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے گھر سے نکل رہے ہیں، بستی سے جا رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، معلوم نہیں ہے کہاں ٹھہرنا ہے، کیا ہوگا، کیا کام کریں گے، گھر بار کا انتظام۔ یہ سب کیا صحابہ کرام نے، اور ضرورت پڑی تو جان بھی دی۔ جب یہ ہجرت ہوئی، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ ہجرت نہ ہوتی تو بدر فتح نہ ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو اسلام دنیا میں نہیں پھیلتا، ہجرت نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہوتا، ہجرت نہ ہوتی تو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے زمانوں میں 1/3 سے زیادہ دنیا کا حصہ اسلام کے زیر نگی نہیں آتا۔ ہجرت نہ ہوتی تو آپ اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ دین پھیلا ہجرت کے قربانیوں کے بعد، جب دین اللہ کے لیے ایمان کی مضبوطی کا، ثابت قدمی کا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جمے رہے، ساری مخالفتوں کا سامنا کیا، کوئی ان کو ہلا نہیں پایا۔ ایسے ہی نہیں ان کا یہ درجہ ہے کہ اگر آپ اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کے مد اور آدمد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں یہ فضیلت ہے؟ غور کیجیے، چھوٹی بات ہے کیا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا ہم خرچ کر دیں، احد پہاڑ کے برابر سونا کما ہی نہیں پائیں گے، ہم کما لیے تو خرچ نہیں کریں گے، ناممکن ہے، پھر بھی فرض کر لو کما لیا، خرچ نہیں کر، اور کیے بھی تو صحابہ سابقون الاولون، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مد، آدھا مد، کلو، آدھا کلو کہہ لیجیے اپنی زبان میں، جو خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کا وہ جذبہ، استقامت، ثابت قدمی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جھک جانا، مضبوط اور گہرا ایمان اختیار کرنا، یہ عزت، بلندی، عروج کا بیج تھا، جڑ اور بنیاد تھی۔ ہجرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسرائیل، کوئی ٹرمپ، کوئی سنگھ پریوار، کوئی فرقہ پرست آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آپ کے اوقاف کی طرف بری نگاہ نہ ڈال پائے، آپ کی مسجدیں محفوظ رہیں، آپ کی عزتیں، آپ کے نوجوان بے قصور جو ہے گرفتار نہ کیے جائیں، ذلیل نہ کیے جائیں، تو ہجرت سے سبق لیجیے، قصہ موسیٰ سے سبق لیجیے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تلوار، میزائل تو دور کی بات، تلواریں بھی نہیں تھی۔ کس بنیاد پر اللہ نے حفاظت کی؟ ایمان، صبر، ثابت قدمی، اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ بنیادیں ہیں۔ اللہ کی پر ایمان رکھنا، اس پر قائم رہنا، یہ عزت و کامیابی کی جڑ ہے۔ اور اس کے بالمقابل قرآن کی یہ آیت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، کون سی نئی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، ہمارے لوگوں میں سے بھی نہیں مانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کیسے؟ ابھی واضح ہوگا۔ یہاں عزت اور ذلت کی اس بنیاد کو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، اسی سے جوڑ کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان لے آیا ہم نے، ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، یہ دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے بعد اس کے تقاضے پر پورا اترنا، اپنی طاقت، قوت، علم کے اور حیثیت کے مطابق اس پر جمے رہنا، یہ زیادہ اہم ہے۔
ورنہ خاص موقعوں پر تو سبھی اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ رمضان میں ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اور مخصوص اوقات میں ماحول میں ہو جاتے ہیں. کسی کے گھر میت ہوتی ہے تو وہ نیک شریف بن جاتا ہے 2-4-6 دن کے لیے. تھوڑا سا حالات تبدیل ہوتے ہیں, تقاضے بدلتے ہیں, کوئی ڈر سے, کوئی لالچ سے, کوئی دنیا کے فائدوں کے لیے شریعت کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے, اصولوں کو پیروں تلے رونتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے, اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے اور مختلف قسم کی بدعات و خرافات اختیار کرتا ہے. دنیا میں آج کے ماحول میں, ہمارے اپنے سماج میں ڈرنے کی بات ہے میرے بھائیوں, ڈرنے کی بات ہے کہ ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمیں ہوتا ہوا عملی طور پر پریکٹیکل میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسے حالات آئیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا, شام میں کافر, شام میں مسلمان ہوگا, صبح کافر. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا, آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچے گا. صحیح مسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہاں جو میں نے پہلی آیت پیش کی اس سے جوڑیے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن اسلام کے تقاضوں پر جمے نہیں ہیں, قرآن و حدیث کے اصولوں کو مان نہیں رہے ہیں, اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے مانے جا رہا ہے, جس کی سمجھ میں آتا ہے کسی سے دوستی کرنا ہے, کس سے دوستی کرنا ہے, کس سے دشمنی, قرآن حدیث کا اصول الگ ہے, ہم کچھ اور اختیار کیے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول اللہ کی مخالفت کیا ہے؟ میں نے کہا بدعات و خرافات. اب اگر ہم بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن تعزیہ بنا رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں, اللہ کی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں, دین کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ جتنی چیزیں محرم الحرام کی میں نے کچھ کا ذکر کیا, کچھ نہیں ذکر کیا, اس میں شادی نہیں کرنا ہے, اس میں چھٹیاں دینا وغیرہ وغیرہ, شرعی طور سے جو اس کی حیثیت ہے اس کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں زیادہ اختیار کی گئی ہیں جو غیر شرعی ہیں, جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کے یہاں, نہ تابعین میں, نہ ائمہ محدثین کے یہاں, شاہر و اماموں کے یہاں بھی نہیں ہے. وہ چیزیں کہاں سے آئی؟ رفض و تشیع سے, اسلام کے خلاف سازش کی بنیاد پر. اور ایسے بہت سے فرقے بنے اور انہوں نے دین کے نام پر دین کے خلاف چیزیں رائج کر دی اور ہم نے اسے اختیار کر لیا. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, میرا دعویٰ ہے ہماری زبان, ہمارا کلچر, ہمارا روزمرہ کے بہت سارے معمولات, سماجی طور سے بہت سی چیزیں, بات چیت, محاورے, ان میں بھی شیعیت, رافضیت اور بدعت کے بدعقیدگی کے بہت سے عناصر ہیں. ہمارے بچوں کی زبان پہ آتا ہے علی کا پہلا نمبر, شیعت سے متاثر ہے, حضرت ابوبکر کا پہلا نمبر ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, وہ شیعوں کا عقیدہ ہے. فلاں کے ستارے گردش میں محاورے میں بولتے ہیں ہم لوگ. یہ بہت بڑا عقیدگی ہے کہ ستارے کی وجہ سے قسمت کھال بدلتا ہے, آدمی کا برا اور اچھا ہوتا ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کہ بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ الو جس گھر پہ بولتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کا رد کیا. ہم بول رہے ہیں, معلوم بھی نہیں ہے, احساس بھی نہیں ہے. ایسے ہی بہت ساری بدعات اور ہمارے طور طریقے ایسے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اس لیے تنبیہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو, جب ہم نے ایمان لایا, دنیا کی ہماری زندگی کی سب سے قیمتی دولت یہی ہے بھائیوں, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, یہ دین. اس کی قدر کیجئے. ہجرت کا واقعہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے, اس کو بچانے کے لیے عقیدے اور ایمان کو جان دی جا سکتی ہے, مال قربان کیا جا سکتا ہے, رشتہ داریوں کو توڑا جا سکتا ہے, وطن چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن کسی چیز کے لیے ایمان کو قربان نہیں کیا جائے گا. اب اس ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آج مسلمانوں میں ایسے بہت سارے عناصر ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور ذلت کو دعوت دے رہے ہیں, عقائد سے لے کر اعمال تک, عقائد سے لے کر اعمال تک, اور ہم مگن ہیں. ہمارے ہاں شرکیات ہے, خرافات ہے, دین کے نام پر, دعوت و تبلیغ کے نام پر جھوٹی حدیثوں کا فروغ ہے, اخلاقیات کا تو کوئی پوچھنا ہی نہیں. ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں, کیسا کردار ہے, مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ جانتے ہیں. غیر مسلموں سے تعلق, ارتداد, بے راہ روی, بد اخلاقی,
دنیا داری، گلیمر، موبائل، ننگی تصویریں، رشتوں کو پامال کرنا، حقوق کو پامال کرنا، حلال حرام کی تمیز نہ کرنا، غیر مسلموں سے ایسی چیزیں کرنا اور ایسے تہواروں میں شریک ہونا جو غیر اسلامی ہے. ایک لسٹ بنا لے کتاب، کیا کیا برائیاں ہیں، کس کی کسی اصلاح کی جائے. تو ہم سب پہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کچھ پہ کیا جائے. اور یہ بات یاد رکھیے، فلاں نے میزائل بنا لیا، ہمارے یہاں لوگ اچھلنے کودنے لگتے ہیں. کوئی میزائل ہمیں عزت نہیں دلا سکتا، کوئی ٹیکنالوجی ہمیں عزت نہیں دلا سکتی. حضرت موسیٰ کا میں نے ذکر کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ پچھلے ایک ماہ پہلے خوب کیا گیا. کون سی طاقت، قوت، ہتھیار اور لشکر تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا، اللہ پر توکل تھا، استقامت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی باتوں کو ماننے کا جذبہ تھا. ساری طاقت نمرودیت اور قوم مل کر حضرت ابراہیم کو جلا نہیں پائی. سارے فرعون اور آل فرعون اور اس کا لشکر مل کے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو گھیر نہیں پایا، ڈوبا نہیں پایا، خود ڈوب گیا. مکہ کے ہر قبیلے کا جوان تلوار لے کے کھڑا ہے شب ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو نہیں پایا. آپ نے محفوظ سفر کیا مدینہ تک، 100 اونٹ کا انعام رکھنے کے باوجود لوگ ڈھونڈ رہے تھے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح. ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ ایمان کی، صبر کی، استقامت کی، اللہ پر بھروسے کی. اس کی ضرورت ہے اور اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس بہت بڑی فوج ہو، لمبی طاقت ہو. علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول میں نے کہیں اور درس میں پیش کیا، پھر سے پڑھ رہا ہوں یہاں. وہ قول قرآن کی آیت کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں، ابن عربی ایک صوفی جس کو ہمارے ہاں صوفیہ کے علاوہ جو تصوف سے جڑے ہوئے دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں. شیخ اکبر. اب جب ایک عام آدمی، جاہل آدمی کے سامنے کسی کو علماء بڑے بڑے جس کی وہ عقیدت رکھتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ ان کو شیخ اکبر کہیں تو عام آدمی اس کو کیسے پڑھے گا، اس کی باتوں کو کیسے لے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ عزت سے، احترام سے پڑھے گا، مانے گا، اس کی غلط باتوں کو بھی صحیح مان لے گا، اور یہی ہو رہا ہے. ابن عربی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، ہر چیز میں اللہ ہے. آپ کے اندر، میرے اندر، اس دیوار میں، اس پنکھے میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، دریا میں، یہاں تک کہ چرندوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، یہاں تک کہ سور، بلی، کتے میں بھی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ اس کے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الگ الگ الفاظ میں اس کے ہاں موجود ہے، اشعار موجود ہیں، اقوال موجود ہیں. وہ بندہ رب ہے، رب بندہ ہے، کون کس کی عبادت کرے، ایک شعر اس نے کہا، اس کا معنی یہ ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کلام ہے، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی، اور کوئی بھی بات بولتا ہے، سب اللہ کا کلام ہے. کل کلام فی الوجود فہو کلام الرب او کما قال. اس طرح کا جملہ ہے کہ وجود میں جو بھی کلام ہے سب اللہ کا کلام ہے. اللہ سے ساری چیزیں نکلی ہیں، سب میں اللہ ہے. یہاں تک کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے، دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ ہے. فرعون نے کہا میں رب اعلیٰ ہوں، تو اس میں بھی اللہ تھا. اس کی بات صحیح تھی، موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پائے، یہ صوفی لکھتے ہیں. اب اس ابن عربی کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، جیسے ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، ہمارے بہت سے سنا اہل حدیث نوجوان ان کو سنتے ہیں. یہ ایک ہی نہیں ہے، ان کے یہاں بہت سارے دوسرے انحرافات ہیں، خارجیت ہے، باطنیت ہے، صوفیت ہے، اور ہمارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ اسے پسند کر کے اس کی تائید کرتے ہو، فارورڈ کرتے ہو، اس کے وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے ہیں، تو آپ ایمان پر قائم نہیں ہیں، استقامت نہیں ہے. لکھ لیجئے. احساس ذمہ داری اور امانت داری کی بنیاد پہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. درد ہے، آپ ذلت کو دعوت دے رہے ہیں. دنیا میں وحدت الوجود سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. تو اس کے کلام کو علامہ ابن تیمیہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا. جو جملہ غور سے دیکھیے، جو میں نے تمہید بیان کی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کر کے ابن عربی کی ان بدعات و خرافات کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان امثال هذه البدع والضلالات والاقوال المنکرہ ہی سبب تسلط الاعداء علی المسلمین. کہ اس قسم کی بدعتیں، گمراہیاں اور منکر اقوال، بدعتیں، گمراہیاں، منکر اقوال جو ابن عربی کی بیان کی گئی ہیں، اس قسم کی جو آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ یہ سبب تسلط الاعداء علی المسلمین، یہ مسلمانوں پر دشمنوں کے تسلط کا سبب ہے. نوٹ کیجئے
کسی امریکہ کی طاقت اور کسی اسرائیل کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کر دے، ان کی زمین چھین لے وے، ان کو مظلوم قتل غارت گری کرتا ہوا گزر جائے۔ ان کے تسلط کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمارے اندر اگر بدعت خرافات ہے، شرکیات ہیں، وحدت الوجودی عقیدے ہیں، قرآن و حدیث سے انحراف اور اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں ہیں، تو ذلت ہوگی۔ قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یہ علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی آگے دلیل بھی دے رہے ہیں، کہا کہ وَبِسَبَبِ هَذِهِ الْبِدْعِ وَأَمْثَالِهَا مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ سَلَّطَ اللَّهُ أَعْدَائِهِ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کہ اس قسم کی ان بدعتوں اور اس قسم کے منکرات جو اللہ اسلام دین اسلام کے خلاف ہیں، اس کی بنیاد پر اس کے سبب سے اللہ نے دین کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت انہوں نے دلیل کے طور پر بیان کی، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتور ہے، غلبے والا ہے، کوئی اسے زیر نہیں کر سکتا، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا، اس کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ اگر اللہ چاہے کہ مسلمانوں کو عزت دینا ہے تو وقت کی کوئی طاقت ایک بال بھی کا نہیں کر سکتی، ساری طاقتیں مل کے ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ کی حفاظت ہو۔ لیکن کیا ہم نے اللہ کی حفاظت کا حقدار بنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی بدعت و خرافات کا مسلمانوں میں چلن۔ اللہ نے آگے فرمایا، اسی آیت کے آگے کہا کہ سورہ حج کی آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم ان کو تمکنت اور قوت بخشے ہیں، غلبہ دیں، تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ ہاں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے لیے سارے معاملات کا انجام اسی کے حق میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار اسی کو ہے۔ تو اختیار اللہ کو ہے۔ اب مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، غزہ کو کھنڈر اور قبرستان بنا دیا گیا ہے، تو ہم چیختے چلاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، اس کا ذمہ دار فلاں ہے، فلاں حکومت ہے، ڈیما حکومت ہے، دوسروں کو ذمہ دار بتاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے بغل میں اگر شرک ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ وہاں کے لوگ سوچتے ہوں گے کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی، مسلمانوں نے ہندوستان کے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہم یہاں بولتے ہیں کہ وہاں اسرائیل جو ہے حملے کر رہا ہے، کمزور مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ مسلم ممالک کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو آپ جواب دے دیجیے کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے گھر میں، محلے میں یا پاس پڑوس میں پکی قبریں ہیں، کتنا توڑا آپ نے، کتنی فکر ہے، کتنا شرک ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پہ کتنا بل آتا ہے، خرافات بدعت ہوتی ہے، محرم الحرام آیا، صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، جو گالی دے رہے ہیں ہمارے نوجوان اس کو پسند کر رہا ہے، اس کو فارورڈ کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے، علی انجینئر، ڈاکٹر اسرار، اور معلوم نہیں کون کون سے لوگ نئے نئے لانچ کیے جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے، جو اہل سنت والجماعت کے علماء کو، صحیح عقیدے کے لوگوں کو ہماری نظر میں برا بناتے ہیں۔ ہم مان جاتے ہیں، ہم ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب برا کہتے ہیں تو ہم پھر ہمارا آپ کون ہے؟ ہاں، تو ایسی بدعات و خرافات اور مخالفتوں کی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ نے اس کے بعد کہا کہ ایمان باللہ اور اللہ کے اسماء و صفات میں جو ہے ایسا الحاد کرنا، منکر اختیار کرنا جو وحدت الوجودی اور اس کا عقیدہ ہے، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے، اللہ کے ایمان کی مخالفت نہیں ہے۔ لہذا جب اس قسم کی گمراہیاں اور بدعت آج مسلمانوں میں ہے تو ذلت تو آئے گی، مخالفت تو آئے گی۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو دین پر ہمارے جو اصول ضابطے ہیں نا، اس پر جمنا چاہیے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول، استقامت کو جوڑ کے میں آگے ایک اصول بیان کر رہا ہوں۔ ایک اصول یہ ہے ہمارے دین کا کہ ولا اور برا کس سے کیا جائے، اس کی بنیاد کیا ہو۔ بہت ضروری ہے آج مسلمانوں کو بتانا، سمجھانا، اور میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو سمجھانے پہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ولا اور برا، کسی سے دوستی اور دشمنی، اس کی اسلامی بنیاد کیا ہے، اصول کیا ہے۔ میں نے سورہ مجادلہ ہی کی دوسری ایک آیت پڑھی تھی، اسے یاد کر لیجئے، جا کے بار بار پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ حادہ کا لفظ یہاں بھی آیا جو پہلی آیت میں تھا، آیت نمبر 5 سورہ مجادلہ کی، کہ آپ کسی ایسے گروہ کو، قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ نوٹ کیجئے، یعنی آپ اگر ایمان والے ہیں تو آپ ایسے نہیں ہو سکتے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے
کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتے. کیسے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان سے دوستی اور محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں. بس اب فہرست سے بنائیے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے اس آیت کی روشنی میں ہم ہیں؟ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اور ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں، ولا اور برا کی بنیاد توحید ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. افریقہ کے جنگل میں کوئی رہتا ہے توحید والا ہے، ہمارا بھائی ہے. آپ کے گھر کے اندر کوئی رہتا ہے قبر پوجتا ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے. صحابہ کرام نے اپنے سگے باپ، سگے بھائی، سگے ماموں کی گردن ناپ دی غزوہ بدر میں جب کافر ہو کے آئے سامنے کہ یہ بھائی نہیں ہے. جو مومن انصاری ہے، میں مہاجر ہوں، یہ انصاری ہے، لیکن یہ میرا بھائی ہے ایمان کی بنیاد پر. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور رک کے یہاں اس کو سوچئے. میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ حقیقت مانیے کہ میرا درد ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ لوگ، آپ واٹس ایپ، سوشل میڈیا اور گفتگو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چلتا پھرتا شخص علامہ اور مفتی ہے. علماء کو بتاتے ہیں، عقیدے کی الف بے اور دین کی بنیادیں نہیں جانتے، لیکن یہ غرہ ہوتا ہے کہ ہم تبصرہ کریں گے عالمی معاملات میں، سیاسی امور میں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات. یہ بھی اس قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایسے زمانے آئیں گے کہ جو ہے سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن، اور خیانت کرنے والے کو امین. جو خیانت کرنے والا ہے اسی کو حکومت دیں گے، اسی کو اقتدار دیں گے. وہ چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے. اور اگلا جملہ ہے کہ اس میں روائے بزا بات کریں گے. تو لوگوں نے پوچھا روائے بزا کیا ہے؟ کہا کہ عام آدمی جو لوگوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں بات کرے گا. میں روائے بزا کا ترجمہ کرتا ہوں سڑک چھاپ. سڑک چھاپ لوگ بات کریں گے مسلمانوں کو، ارے سعودی کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. کیا خبر ہے آپ کو؟ حالات کا علم کیا ہے؟ فتوے دے رہے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اپنا موقف طے کرتے ہیں. اب اس تناظر میں دیکھیے، ابھی آپ محرم الحرام میں داخل ہوئے، میں نے جن بدعت و خرافات کا ذکر کیا، رافضیت اس میں سر چڑھ کر بولتی ہے. سنیوں کے یہاں بھی ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں اہل بدعت، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اہل سنت اہل الحدیث ہیں. ان کے یہاں دیکھیے آدھے رافضی نظر آتے ہیں. تازیہ ان کے یہاں، شیرباغ ان کے یہاں، اکھاڑا ان کے یہاں، سبیل ان کے یہاں. جھوٹی حدیثیں، حب آل بیت کے جھوٹے دعوے ان کے یہاں. حب آل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو کی تحقیر کرنا ان کے یہاں. یزید کو نشانہ بناتے ہیں. یزید کے والد حضرت معاویہ تھے، امیر معاویہ کاتب وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، جن کو حضرت عمر نے شام کا والی بنایا، حضرت عثمان نے قائم رکھا، حضرت حسن نے بعد میں مصالحت کر کے ہاتھ پہ بیعت کی. غور کیجئے، نوٹ کیجئے. یہ آج کل یہ علی انجینئر جیسے لوگ بولتے ہیں میں اس زمانے میں رہتا تو حضرت علی کے ساتھ رہتا. نہیں، آپ عبداللہ بن سبا کے ساتھ رہتے. جو آج کا کردار ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شیعہ ایجنٹ ہے وہ جو ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرے، امیر معاویہ کو برا بھلا بولے اس تناظر میں کہ میں علی کے ساتھ رہتا. آپ نہ علی کے ساتھ ہیں نہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہما. آپ شیعوں کے ساتھ ہیں جو سبائی ٹولہ تھا، بیچ میں دونوں کا دشمن تھا. اسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو برا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی، مصالحت کی، ان سے کئی مطالبات پورے کروائے. حضرت امیر معاویہ نے مان لیا، بھائی بھائی بن کے رہے. کربلا کا واقعہ ہوا دونوں خاندانوں میں، حضرت علی کے، حضرت حسن حسین کے اور حضرت یزید کے دو خاندانوں میں 18 شادیاں ہوئی. آج آپ بہادری کا مظاہرہ کر کے ان کو برا بھلا بولتے ہو تو اس کا مطلب اہل بیت کے لوگ بھی ان کو برا نہیں سمجھتے تھے. خیر، یہ ضمن میں نے ذکر کیا کہ اس تناظر میں کہ انہی صحابہ کرام کو برا بھلا بولنا، تبرہ کرنا، یہ شیعہ رافضی ان کے عقیدے کا حصہ ہے. ہر نماز کے بعد فرض ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان کو گالی دی جائے. جو گالی دے کے پڑھ کے سو کے مرے گا وہ مر جائے گا، جنت میں جائے گا. یہ ان کے یہاں کی روایتیں ایسی بہت سی ہیں. تقیہ ان کے یہاں دین کا نواں حصہ ہے. قرآن موجودہ نہیں مانتے. 1 2 5 7 100 200 نہیں، 5000 سے زیادہ شیعی روایات ہیں جو کہتی ہیں قرآن میں 5 قسم کی تحریف ہوئی. آگے کیا صحابہ نے، پیچھے کیا، کم کیا، زیادہ کیا، الفاظ کو تبدیل کیا. یہ 5 قسم کی تحریفات ہیں. 5000 روایتیں ان کی امہات الکتب میں، بنیادی کتابوں میں.
وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے، آپ کو ہم کو مانتے ہیں. تو اب ان کی رائج کی ہوئی بدعتیں ہمارے یہاں اختیار کی گئی ہے، تعزیہ داری، شیر باغ اور کیا کیا اور الٹی سیدھی چیزیں، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا انداز، یہ بدعت ایک طرف. اب ایک ایسا آدمی، ایسے لوگ، ایسا طبقہ جس کی پوری تاریخ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں گزری. ہاں، بغداد میں وہی ذمہ دار. اب سبائی ٹولے کو دیکھیں تو قتل عثمان کے ذمہ دار وہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار وہی ہیں، خوارج ان کے مخالف، ان کے موافق. کربلا کے واقعے کی ذمہ دار وہی ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، تفصیل کے کسی اور موقع پر میں نے بعض تقریروں میں اس کی تفصیل بیان کی. اسلامی تاریخ میں جو بڑے بڑے عالمیات اور ٹریجڈیز ہوئی ہیں، اس کے بڑے ذمہ دار عام طور سے آپ کو روافض اور یہ باطنیہ ملیں گے. ان کا پل ہے یہ صوفی. صوفیوں کے جتنے سلسلے ہیں، شاید ایک کو چھوڑ کر سارے سلسلے اہل بیت سے جوڑتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے، حضرت علی کے خاندان کے. اور علامہ احسان اللہ ظہیر اور دوسروں نے تحقیق پیش کی کہ جتنے سلسلے پیدا کرنے والے جو بانی ہیں، مؤسسین ہیں، وہ سب غیر عربی ہیں. 4 5 صدی ہجری کے بعد ان کا دور ملتا ہے. 6 صدی میں یہ نام کما کے سلسلے شروع کرتے ہیں. تصوف دوسری تیسری میں شروع ہو گیا تھا. اسلام کے خلاف سازش کے طور پر باطنیہ اور روافض کے ساتھ تھے. اب ان کی اتنی خرافات ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے، باطنی تفسیر کو مانتے ہیں صوفیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، توحید ہماری باتوں میں ہے. ایسے عقائد جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے منکرات سے مسلمانوں کی بے عزتی ہے، دشمن مسلط ہے ہم پر. اور یہ روافض پوری تاریخ میں، جیسا کہ میں نے بتایا، ابن القمی، مرزا توسی، انہوں نے بغداد کا دروازہ کھولا تھا شہر کا، شیعہ. اور کوئی 9 لاکھ، کوئی 6 لاکھ لکھتا ہے مورخین، مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا. یہ پوری تاریخ میں چلا. ابھی ماضی میں اور چلتے والے واقعات میں، عراق میں صدام حسین جو بھی تھا، شیعوں کے مقابل سنی تھا. اس کے یہاں پہلے الہاد تھا، کہتے ہیں بعد میں تبدیلی آئی. اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا. اس کو ختم کر کے آج کیا ہے، وہاں شیعوں کا غلبہ ہے. سنی روز مارے جا رہے ہیں. ایران، اسرائیل، امریکہ اسرائیل جیسی قوتیں، امریکہ جیسی قوتیں وہاں کے وسائل کو حاصل کر رہی ہیں. شام میں گزشتہ 10 سے 15 سال میں لاکھوں سنی اور سلفی اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو قتل کیا گیا. لاکھوں کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. 10 لاکھ سے زیادہ ہیں گزشتہ 10-15 سالوں میں، بلکہ اس سے کم، جس میں شیعہ پورے کے پورے شریک ہیں. غزہ میں اسرائیل نے جتنا قتل ابھی نہیں کیا، اتنا شام میں ایرانیوں نے کیا. یمن میں حوثی جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے سنیوں کے پورے پورے گاؤں کو اکٹھا، گاؤں میں کہا کہ ہم کو چیکنگ کرنی ہے، باہر نکالا اور اس کے بعد بم رکھ دیا. بولا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے. جب یہ واپس گئے، ریموٹ سے بم اڑا دیے، پورے پورے گاؤں کو اڑایا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. لبنان کے حزب اللہ جو ان کا ایک بازو کہلاتا ہے، اس نے صابرہ شتیلہ کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے کیا، اسرائیلی فوجی کھڑے رہتے تھے سنی لڑکیوں کے ساتھ، شیعہ فوجیوں نے جو ہے نہ جانے ایسا ایسا سلوک کیا، میں جس کو بیان نہیں کر سکتا. کتابیں پڑھیے آپ عرب علماء کی. جن لوگوں نے جھیلا دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے بھی بیان کیا ہے. یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے سنیوں کا قتل کرتے رہے، ہوائی بات نہیں ہے. اسی لیے علماء سلف نے کہا، پرانے علماء کا قول ہے کہ الروافض کلاب الیہود، روافض جو ہے یہود کے کتے ہیں. اور میں ایسا کہتا ہوں بڑھا کے آگے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور یہ معلوم ہے کہ یہ سننے والے مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، کہ جو ہمارے یہاں تحریکی اخوانی ہے وہ شیعوں کے کتے ہیں سلف کی زبان میں. یہ سلفیوں کو، توحید والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے. لیکن مصر میں حکومت بنی تو ان کا مرسی کا نمائندہ جو ہے تل ابیب بھی جاتا ہے اور جاتا ہے ایران بھی جاتا ہے. شیعوں کو جو ہے بڑے بڑے عہدے دیے، سنیوں کو باہر نکالا. ان کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کا ایک بڑا ممبر کہتا ہے کہ اگر تم کو صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے، ابو ہریرہ کو گالی دینا ہے تو ٹھیک ہے دو، لیکن ہمارے سامنے مت دو. یہ ہے ایمان ان کا. ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا کردار، عالم اسلام میں اخوان المسلمین کا کردار.
شیعوں کے دم چھلے بنے رہے اور دم چھلے بن کر سنیوں کو قتل عام کرتے رہے اور سازشوں کا شکار ہوتے رہے، مسلسل یہود و نصارہ کا اعلی کار بنے. یہ داعش بنی کس کے ذریعے سے بنی؟ پڑھیے، میں نہیں، ہلری کلنٹن کا بیان تھا یوٹیوب پر، میں نے دیکھا، بیان کیا ہے میں نے اسٹیجوں پہ. انہوں نے کہا کہ موساد، آئی ایس آئی امریکہ کی، کیا نام ہے اس کو، کیا آئی ایس آئی بولتے نا، ان کی خفیہ ایجنسی، اسی طریقے سے برطانیہ کی M16 اور اخوان المسلمین، یہ ہلری کلنٹن کے بیان میں، ان کے تعاون سے ہم نے داعش بنایا. تل ابیب کے کیا نام ہے، نتن یاہو جو ابھی ہے، ایک مرتبہ حماس کے خلاف جب معاملہ ہوا تو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں، یہ آن ریکارڈ ہے باتیں، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یہ قبول کیا کہ الفتح کو ختم کرنے کے لیے حماس کو ہم نے بنایا، ہم نے حماس کو ہتھیار دیے. پیدا کرنے والے وہ ہیں، پیسے دینے والے وہ ہیں. القاعدہ اور داعش کے جو لوگ زخمی ہوتے تھے ان کا علاج اسرائیل اور ایران دو جگہ کے ہاسپٹلز میں ہوتا تھا، اسرائیل اور ایران. دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اس وقت اسرائیل میں، اور اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی دوسرے ہیں، جیسے امریکن ہے تو وہ اسرائیل کی بھی شہریت ہے وہاں کی بھی ہے، تو اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. اب ابھی ماضی میں جنگ چھڑ گئی، ہمارے نوجوان اچھلنے کودنے لگے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دین نہیں جانتے یہ لوگ، کس سے دوستی کرنا ہے، کس کی موافقت کرنا ہے، کس کی تائید کرنا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. سطحیت ہے. اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن، اخبار ٹی وی پہ وہی آتا ہے جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں، آپ وہی بولتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ان کا دشمن نمبر 1 وہ ہے دنیا میں، وہ مسلمان جو سلفی ہے. ان کی رپورٹیں کہتی ہے، ان کی چھپی ہوئی رپورٹیں تحقیقات کہتی ہے، تھنک ٹینک کہتا ہے کہ سب سے سچا اسلام سلفیوں کے پاس ہے، وہ جو ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہیں. سب چلیں گے، یہ نہیں چلیں گے. یہودیوں کا نصارہ کا جملہ ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، پینٹاگون کی رپورٹ ہے، موساد کی رپورٹ ہے، ہمارے ہندوستان کی ایجنسیز کو یہ سبق پڑھایا ہے، اور اس سبق پڑھانے کے بعد سب سے زیادہ نظر اس جماعت اہل حدیث پر ہوتی ہے، لیکن انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، کیونکہ جماعت اہل حدیث قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتی. حقیقت میں الزامات لگائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے یہ داعش میں دروز ہیں، شیعہ ہیں، خارجی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں. اور یہ آج دنیا کے سامنے کھل گیا. داعش کو بھی انہوں نے بنایا، اب زرقاوی اور یہ سب کو انہوں نے پالا. اب سوال یہ ہے، ابھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے، جیسے ہی ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو ایران کرنے لگے. تھوڑی دیر کے لیے اس تناظر میں، پس منظر میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ اسرائیل اتنے 1.5-2 سال سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے. نہتے بے گناہ معصوم مسلمان، جس میں عورتیں، بچے، مظلوم سب ہیں، ان پر بم برساتا رہا، ان کے گھروں کو کھنڈر بناتا رہا، ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا، اسکولوں کو نہیں چھوڑا، امدادی سامان کو نہیں چھوڑا. اب تو یہ کیا جانے لگا کہ جو لوگ کھانا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں ان کو بھی گولی مار دو. فوج سے کہا، فوج والوں نے وہاں کے اخبار کے رپورٹر کو جو ہے شکایت کی کہ ہمیں یہ آرڈر ملا ہے کہ جو نہتے کمزور لوگ کھانے کی لائن میں کھڑے ہیں ان کو گولی مار. تو اس کے ظلم کی تو انتہا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن نے بتایا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ عداوت اور دشمنی میں ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت وہ ہے جو یہود ہے اور پھر مشرکین. دیکھ لیجیے آپ، یہ قرآن کا جب بیان ہے. اب وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے بہت ظلم کیے پوری تاریخ میں. ایران اور اس کی جنگ چھڑ گئی. اس نے اس سے پہلے بھی ٹارگٹ کیا تھا اسماعیل ہانیہ کو، جس کی بیوی کرسچن ہے، ہاف اسکرٹ پہنتی تھی، اس پر اس کی کوئی خبر نہیں آتی کیونکہ وہ ان کے کام آنے والے لوگ تھے. ایران ہی میں مارا گیا اس کو. پھر ابھی اسٹارٹ جو ہوا یہ معاملہ اسرائیل اور ایران کے بارے میں، تو اس نے نشانہ بنایا ایران کے 5 بڑے بڑے آفیسرز، فوج کے افسر اور فلاں. کہتے ہیں کہ خامنائی جو ان کی مذہبی پیشوا ہے اس کو بھی نشانہ بنانا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ پہلے وہاں سے چلے گئے تو بچ گئے. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اب جب جنگ شروع ہوئی تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ پہلی مرتبہ اسرائیل کی کلیں کھلی کہ وہ جو اپنی طاقت، اپنے بچاؤ اور اپنے دفاع کے سسٹم پر جو ناز کرتا تھا وہ ہے نہیں، ٹوٹ پھوٹ گیا. اور ایران نے ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی، ٹھیک ہے. تو اس تناظر میں کہ اس نے ظلم کیا، مظلومین اور مظلومین کے حامیوں کا خوش ہونا ایک فطری بات تھی، لیکن اس خوشی میں یہ تاثر دینا کہ اس پر حملہ ایران نے کیا تو اب یہ اچھا ہو گیا، کیا یہ صحیح ہے؟
اگر اس کو یہاں جوڑ لیجئے کہ یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، اب ہم کسی مصلحت کی بنیاد پر، دنیاوی بنیاد پر کسی ایک کے ساتھ ہمدردی کریں، یوکرین کے ساتھ تعلق سے ہمدردی کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یوکرین کے مذہب کی تائید کرنے لگیں اور اس کے مخالفین کا رد کرنے لگیں؟ اب ہمارے یہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں سعودی عرب نے کیا کیا، وہ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا کیا؟ میرا ایک سوال ہے ان سے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ بیسیکلی شارٹ میں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے، شارٹ میں غور کیجئے، جنگ کیوں ہوئی؟ کیا مقصد تھا اسرائیل کا، امریکہ کا؟ ان کو یہ لگا کہ ہم ان کے قیادت کو مار دیں گے اور رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا، ایران کا جو پچھلا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا جو امریکہ میں پلا بڑا ہے، اس کو بٹھا دیں گے اور ہماری کٹپتلی بن کر وہ ہمارے مفادات کو دیکھے گا، جیسے پہلے خمینی سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں امریکہ ہی کے لوگ یہاں سب کچھ کرتے تھے، انہوں نے ہی ایٹمی طاقت کی تیاری کی تھی، اور ایران کا 25% بجٹ انہی کے یہاں چلا جاتا تھا، اور ایران کے لوگ بھوک مری کے شکار تھے، یہی عیاشیوں میں لگے تھے۔ کوئی خمینی کا جو انقلاب بولتے ہیں، خمینی کا، مودودی صاحب کا کمال نہیں تھا، یہ یہاں کے حالات کا تقاضا تھا۔ وہاں کے علماء نے، شیعہ علماء نے بغاوت، مخالفت کی، اور پھر فوج نے بھی ساتھ دیا تو تختہ پلٹ گیا۔ وہ امریکہ تھا پہلے، اب وہی چاہتا تھا کہ یہاں بھی ایسی حکومت بیٹھ جائے جس سے یہاں کے جو تیل، گیسز اور قدرتی وسائل ہیں وہ ہمیں ملے، تو وہ ایران کی حکومت بدل کے اپنا فائدہ چاہتے تھے، تجارتی اور اسباب کا۔ وہاں ان کی دشمنی کی بنیاد دین نہیں تھی، لکھ لیجئے، شیعوں کو وہ ہمیشہ یوز کرتے آئے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور ان کو طاقتور بنا کے مسلمانوں میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ میں اخوان الصفا، بغداد، سارے معاملات میں آپ دیکھتے جائیے، ہر جگہ یہ کام آئے ہیں ان کے۔ یہاں ایران کو استعمال کرنا تھا، اس لیے حملہ کیا، کوئی دشمنی مذہب کی نہیں تھی۔ اب خلاف توقع جب اس نے جواب دیا، چلو جنگ ہوئی، مصالحت ہوئی، اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا، خلاف توقع، ان کو توقع نہیں تھی، ان کو دبنا پڑا، بین الاقوامی دباؤ پڑا، اور بہت ساری چیزیں عناصر ہیں۔ اس پیریڈ میں میرا ایک سوال ہے جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آپ ایران کی اس کامیابی سے یا قوت سے متاثر ہو کے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ غزہ کے لیے سعودی عرب نے، کویت نے، دوسروں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم بھی سوال کرتے ہیں، میرا سوال ہے کہ ایران نے کیا کیا؟ ایران نے کیا کیا؟ آن ریکارڈ اس کے وزیروں کا، نائب صدر کا بیان ہے، کلپ ہے میرے موبائل میں، جو کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک تل ابیب اور اسرائیل کو پر حملہ کرنے سے زیادہ اہم ہے سعودی عرب اور ریاض کو تباہ کرنا۔ اس کا جملہ ہے، ایران کا ایک حصہ ہے اہواز، اس میں سنی عرب رہتے ہیں، اہواز، اور کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، ان پر جو ظلم ہوتے ہیں اس کی داستان نہیں آتی، فلسطینیوں سے کم ظلم نہیں ہوتا ان پر۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ رکھنا منع ہے، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھ سکتے، عمر نہیں رکھ سکتے، یہ ایرانی حکومت کی پابندی ہے۔ ابھی نہیں پتا، لیکن کچھ سالوں پہلے تک، کچھ دنوں پہلے تک قاہرہ میں ایک کیا نام ہے، جو ایران کی تہران میں، ایک بھی سنی مسجد نہیں تھی۔ کچھ سنیوں نے ایک گھر میں نماز پڑھنا شروع کی، بلڈوزر چلا دیے کہ کارپوریشن کو روڈ بنانا ہے، چرچ ہے، آتش کدہ ہے، مندر بھی ہے ایران میں، سنی مسجد کی اجازت نہیں ملتی، سنیوں کو قتل کیا جاتا ہے، علماء کو سنی قتل کیا جاتا ہے۔ بیان بازی یہ کرتے ہیں، ہم تو ایک اتحاد چاہتے ہیں، یہ منافقین کا معاملہ ہے۔ میرا سوال، میں نے جو سوال کیا، غور کیجئے کہ غزہ یا فلسطین کے لیے ایران نے کیا کیا؟ مخالفتیں کی ہے اس معاملے میں، وہ اپنے مدرسے بچوں کو لا کے شیعیت پڑھا رہا ہے، شیعیت۔ جہاں جہاں عالم اسلام میں سعودی عرب نے اپنے مبلغین کو بھیجا، افریقہ میں، یورپ میں، مسلمان بنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کے مبلغین، وہاں ایران اب بھیج کر اس تحریک کو سبوتاژ کر رہا ہے، موٹل ہوٹل بنا کے اور قیامگاہ بنا کے اپنے مبلغین کو ڈال کے اس کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ یہ کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ تو پہلے کیا کیا ایران نے؟ اور جنگ بندی جب ہوئی تو لوگوں کو توقع تھی کہ شرائط میں ایران یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے غزہ پہ بھی حملے بند کیا جائے، نہیں رکھا۔ اب ایران نے غزہ کے لیے کیا کہا، سعودی عرب نے کیا کیا، ہم اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔
سعودی عرب واحد ملک ہے جس کی وجہ سے دوسرے کئی مسلم ملکوں نے اس کی تائید کی کہ فلسطین کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. 1967 سے پہلے کی یا جو کہا کہ جو حیثیت تھی اس کو بحال کیا جائے, 2 ریاستی چیز مانی جائے, اور ان کی سب سے زیادہ امداد جاتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ حکومت وہ لڑائی نہیں کر رہے ہیں, اقتدار قوت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, اسٹریٹجیکل بحث کرتے ہیں پالیسی میں, اور بے بس ہیں. میں ان کی صفائی نہیں کر رہا ہوں, ان کے اندر کمزوریاں ہیں کہ ایسے ہی جیسے آپ کے اور میرے اندر کمزوریاں. بابری مسجد ٹوٹ گئی, ہم نے کیا کر لیا؟ ہمارے یہاں اور کیا کیا ہوا, کیا کیا ہو رہا ہے, کون کون سی مسجد پر حملہ ہو رہا ہے, اوقاف کے خلاف قانون بن گیا. ہاں ہم نے ایجیٹیشن کیا, تھوڑا موڑا کیا, تو اتنا تو وہ بھی کرتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ کیوں؟ تو کہیں گے کہ بھائی ہمارا بس نہیں چلتا. ایسے ہی ان کو بے بس کیا گیا ہے. مخالفین تو مخالفین اندر سے جو بہت سارے منافقین ہیں وہ کمزور کرتے ہیں, اسلامی کاج کو مخبریاں کرتے ہیں, خبریں دیتے ہیں. لہذا ان کو حکمت عملی اختیار کرنا پڑتی ہے. ان سب واقعات کو ایک طرف رکھیے اور اصل بنیاد پہ آئیے کہ شریعت ہمیں کسی کی موافقت اور مخالفت کا کیا اصول دیتی ہے. سعودی عرب کتنی بھی برائیاں ہوں, ابھی اس کو بحث چھوڑ دو, اس کا عقیدہ صحیح ہے. بہت سارے مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. کیا چاہیے؟ توحید ہے, اتباع سنت ہے. دنیا کا واحد ملک ہے جو اعلان کہتا ہے کہ ہمارا دستور قرآن حدیث ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے, پوری دنیا میں مسجدیں بن رہی ہے, پوری دنیا کے بچے وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, پوری دنیا کی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر کے پھیلا رہا ہے, پوری دنیا میں اسلامک اور دعوت سینٹر قائم کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے, پوری دنیا میں اس کے دعات قائم کر رہے ہیں. وہ ہم کو نہیں پتا, جاننا بھی نہیں چاہتے, کوئی بتائے تو ماننا بھی نہیں چاہتے, اس کی مخالفت کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں ہم لوگ, کچھ غلطیاں ہو جائیں. اور اس کے بالمقابل ایران, ترکی کے اردگان کے بارے میں نجم الدین اربکان جو اس کا استاد کہلاتا ہے, اس کا بیان ہے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اس کی فوج کے سامنے شام کے سنی مسلمانوں کو بشار الاسد, روس اور شیعوں کی فوج قتل کرتی رہی, وہ دیکھتی رہی, کبھی چیخ پکار کے باوجود مدد نہیں کی. وہاں تصوف کو جگہ ہے, سعودی کی مخالفت ہے, قبر پرستی ہے. شیعوں کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے, ایران میں کیا کیا ہوتا ہے, آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کے بڑے بڑے علماء خمینی سے لے کے خامنئی تک متا کرتے ہیں. رپورٹیں ہیں, ایک شیعہ سے سنی ہونے والے ایک عالم نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں, پڑھ نہیں پائیں گے آپ. سنیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کتنا قتل ہوتا ہے, وہ کتنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, کتنا قرآن پھیلاتے ہیں, کتنی مسجدوں کو تائید کرتے ہیں, کتنے سنیوں کا آپ کی مدد کرتے ہیں. غور کیجئے, ان کا عقیدہ خراب ہے, قرآن نہیں مانتے, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, سنیوں کا قتل کرتے ہیں, یہود و نصارہ کی مدد کرتے ہیں. ہم ان کی تائید کر رہے ہیں 2 بیانات کی وجہ سے. تو آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے, وقت مکمل ہو گیا. میں اس تناظر میں ایک مضمون انشاءاللہ اگلی میں چاہوں گا یہاں کے ذمہ داروں سے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے مفید ہے تو اس کا ایک حصہ اور رکھیے اس خطاب کا. اس حصے کا عنوان یہ رہے گا کہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہیں اس میں کچھ دلیلیں اور کچھ اقوال ہیں کہ تلون, رنگ بدلنا, ثابت قدم نہ رہنا, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جو میں نے شروع کیا تھا کہ اسلام لانے کے بعد جم جانا, جو ہمارا عقیدہ ہے, جو اسلام کی تعلیم ہے, اس پر قائم رہنا, حالات کچھ بھی ہوں, حالات کی تبدیلی سے کچھ واقعات ہو جائیں, کچھ جنگیں ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ہمارا موقف نہیں بدلنا چاہیے. جو ایمان ہے, جو اصول ہے, ہم اسی پر قائم رہیں. اور دوستی دشمنی اچھے برے کی بنیاد میں نے بہت جگہ بیان کیا. علامہ ابن تیمیہ کا بہت بہترین جواب ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. 2 واقعات ہیں, میں ایک کا صرف سرسری ذکر کروں. انہوں نے کہا کہ ایک طرف بخاری کی حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابی جو نشہ کر بیٹھے, کئی مرتبہ کیا تھا, اللہ گرفتار کر کے لائے گئے, اللہ کے رسول نے کوڑا مارنے کی سزا دی, حکم دیا. تو کسی صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو, یہ بار بار یہی کام کرتے ہیں, سزا دیے جاتے ہیں. شراب پی تھی, ایک صحابی نے لعنت والا لفظ استعمال کر دیا, بخاری میں ہے, صحیح بخاری. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ, اس کو لعنت مت بھیجو, انہ یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یعنی دل میں عقیدہ صحیح ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, اس لیے شراب پینے پر بھی برا مت کہو, سزا تو دی جا رہی ہے نا. اور ایک جملہ اور بھی ہے اس میں,
کہ ان کے خلاف اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. شراب پیتے ہیں پھر بھی ہمارے بھائی ہیں کیونکہ عقیدہ صحیح ہے. یہ حدیث ایک طرف رکھیے کہ عقیدہ صحیح ہے, شراب پینے پر بھی منع کر رہے ہیں. یہ علامہ ابن تیمیہ کے جواب کو میں اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. اور دوسری طرف انہوں نے فرمایا کہ دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کا ذوالخویسرہ جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور پھر اس نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا کیجیے, تو کہا میں اگر انصاف نہیں کروں تو کون کرے گا؟ تو حضرت عمر یا حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اجازت دیجیے گردن مار دو. کہا نہیں, چھوڑ دو, اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ ان کے سامنے صحابہ سے کہا ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے, ان کی تلاوت ان کے نیکیوں عبادت کے سامنے اپنی روزوں کو جو ہے حقیر سمجھو گے, ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو. صحابہ کو حقیر لگے گی, کتنی تلاوت, کیسی نماز پڑھے گی وہ خارجی. آج ہمارے یہاں کوئی ایسا نمازی ہے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز خوب اچھی پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, دیکھ کے تم متاثر رہو گے, تم اپنے آپ کو کم سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو چھید کر تیر نکل جاتا ہے. اور وہ ملے تمہیں, یہ جملہ نوٹ کیجئے, اگر وہ ملے تو انہیں قتل کرنا. آج ہمارا نوجوان ان کو لائک کر رہا ہے. اخوان المسلمین جو یہودیوں کے کام آتے ہیں ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, حماس فلاں اور فلاں جن کو انہوں نے پیدا کیا, یہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اور روافض جن کے ہاں شرک ہے, صحابہ کو کافر بولتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو ڈیلی وہ آپ کو اور ہم کو کہاں رکھیں گے؟ قرآن نہیں مانتے. اب آپ بدعت والے کی تائید کرو گے صرف اس لیے کہ اس نے اسرائیل پر میزائل مار دیا, تو میزائل مارنا دوستی کے لیے بنیاد ہے, عزت کا سبب ہے. یہ ہمارے لیے جو اللہ کے اصول ہے دیا ہوا, یا قرآن اور حدیث کی کو اختیار کرنا, بدعت اور شریعت کی مخالفت کرنا. اگر کوئی بدعتی ہے تو ہمیں اس کا رد کرنا ہوگا. آپ اس کی تائید کر رہے ہو, سعودی عرب کی مخالفت کر رہے ہو جو توحید پھیلا رہا ہے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خارجیوں کے بارے میں کہ مل جائیں تو انہیں قتل کرنا, مجھے مل جائیں گے تو آدھ کی طرح قتل کروں گا. ایک حدیث میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, کلاب النار. نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بہت اچھی کر رہے ہیں. اس کا معلوم ہوا کہ ظاہر میں جو آپ دیکھتے ہیں, کوئی بیان آ جائے میڈیا میں دکھنے میں, کوئی میزائل مار دیا آپ کے دشمن کو, تو اس سے اس کی تائید مت کرنے لگو. کوئی اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کا بھائی ہو گیا, نہیں, عقیدہ دیکھنا پڑے گا. خارجیوں کا عقیدہ بگڑ گیا تو اچھی نماز کے باوجود ان کو مار دینا. صحابی نے شراب پی لیا تو شراب پینے کے باوجود ان پر لعنت نہیں کرنا, وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر عقیدہ صحیح ہے تو ہمارا بھائی ہے. سعودی عرب یا کوئی ہو تو ہم ان کی دولت وغیرہ کی وجہ سے نہیں, جب وہ بہت کمزور تھے, غریب تھے, جماعت اہل حدیث یہاں سے مدد کرتی تھی ان کی. کیوں؟ منہج میں وہ مسلمان ہیں اور منہج میں ہمارے ہم منہج میں بھائی ہیں. ان کی دولت کی وجہ سے ان کی تائید نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے پیسہ لے رہے ہیں. نہیں, ہندوستان کا اگر کوئی صحیح عقیدے والا ہے, کتنا بھی کمزور ہے, ہم اس کی تائید کریں گے, کسی بھی ملک کا ہو. کرنا پڑے گا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو میں جو قرآن کی آیت اور یہ کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا تھا ثابت قدمی کی, اور پھر نفاق کے تعلق سے جو بیان کیا, یہ ہمارے یہاں مزاج پایا, مذبذبین بین ذالک, یہ قرآن کی تعبیر ہے. جی آج بول رہا ہوں, اگلے درس میں اگر موقع رہا تو اس کی تفصیل سے بیان کروں گا. منافقین کے بارے میں اللہ کے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, کہ یہ منافقین جو ہیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان شک شبے میں مذبذب ڈگمگائے ہوئے ہیں, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, نہ ان کی طرف پورے طریقے سے ہے نہ ان کی طرف صحیح طریقے سے ہے. ایسے ہی ہمارے وہ نوجوان جو کبھی اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں اور کبھی جماعت اسلامی, اخوانیت اور رافضیت کی تائید کرتے ہیں, وہ بھی مذبذبین بین ذالک ہیں. میں ایسا کہہ رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو بکرے کے ریوڑوں کے درمیان گھومتی ہے, جفتی کے لیے بکرا ڈھونڈتی ہے, کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں. اتنی بری مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ منافقین, ہمارے عبید اللہ کشمیری کہتے تھے کہ جماعت اسلامی والے جو مزاج ہے وہ ایسا ہی ہے, جس جگہ جائیں اس شہر میں اس کے جیسے, اس شہر میں اس کے جیسے. یہ میرے جو کاغذ ہیں راست ہاتھ میں, یہ میں نے سلف کے اس میں 20 اقوال ہیں. ہاں, اگلا درس جب میں اس پہ دوں گا تو اپنی بات سے زیادہ سلف کے اقوال پیش کروں گا انشاءاللہ.
جس میں سلف نے یہ کہا کہ تلون سے بچو. آپ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کے مزاج یہ ہے کہ آج آپ جس کو صحیح بولتے تو کل اس کو برا سمجھنے لگے, کل جس کو برا بولتے تھے پرسوں اس کو اچھا بولنے لگے. اس کا مطلب آپ کا دین بگڑا ہوا ہے, آپ اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہیں, آپ کے اندر نفاق ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جو نفاق کی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ اہل بدعت میں یہ نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب اہل سنت ایسے نہیں ہوتے. اہل سنت اصول پر پابند رہتے ہیں, اپنے دین پر جمے رہتے ہیں, اصول پر قائم رہتے ہیں. حالات اور واقعات وہ تو یہ تو چھوٹے موٹے ہیں. دجال کا جب خروج ہوگا نا تو ایک آدمی کو چیر کے 2 ٹکڑا کرے گا, پھر سے زندہ کر دے گا. تو جو منافق اور کمزور ایمان والا ہوگا اس کو اللہ مان لے گا, اس کو جو ہے اس کی عبادت, اس کو جو الہ مان لے گا, اس کو ماننے لگے گا. اور جو پکا مومن رہے گا وہ تب بھی کہے گا کہ اب تو مجھ کو اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. یہ کون بولے گا؟ جو دین شریعت کے ان اصولوں کو مانتا ہے. اور جو نہیں مانتا وہ تنقل اختیار کرتا ہے. یہ ان اقوال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ جو دین کے معاملے میں خصومات اور جھگڑے میں خوب پڑتا ہے وہ خوب تنقل کرتا ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہ دین کبھی وہ مسلک کبھی وہ طریقہ. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ ایک جگہ جم جاتا ہے, کیسے بھی حالات ہوں وہ ہلتا نہیں ہے. یہ بات ادھوری ہے لیکن بہت اہم ہے. جو لوگ سن رہے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے, ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی طاقت کے مطابق اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آج مختلف قسم کے فتنے ہمارے ایمان کو ڈگمگانے اور استقامت کے پائے کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے چل رہے ہیں, ہم کو اور ہمارے بچوں کو پروردگار ان فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ فتنے ہمیں ہمارے ایمان سے ہٹانے والے ہیں. اور اللہ کے رسول اللہ کی وہ حدیث جو میں نے کہا, صبح مومن شام کو کافر, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کی تکمیل ہوگی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنائے, ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.